السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی، میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں عارفہ نور صاحبہ اور نیو یارک سے ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہیں زید حسین صاحب۔ ناظرین، نیب کا ادارہ جو پچھلے کئی دنوں سے نواز شریف صاحب کے نشانے پہ ہے، آج اس کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا ہے اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے بڑا اگریسو قسم کا ہے۔ اس میں پہلی بار یہ کہا گیا ہے کہ اب جو نیب کی انکوائریز چل رہی ہیں وہ کسی صورت رکے گی نہیں اور 10 ماہ کا ٹائم فریم ہے، گویا کہ 10 ماہ کے اندر تمام معاملات کو نمٹا دیا جائے گا اور یہ ادارہ کسی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ احتساب سب کے لیے اور سب کا ہی ہوگا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ آج کے دن پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی نے چیئرمین نیب کو بلایا تھا کہ جو 4.9 بلین کا ایک الزام لگا ہے نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی پہ کہ شاید انہوں نے یہ پیسے 4.9 ارب ڈالر بھارت بھجوائے منی لانڈرنگ کے تھرو۔ اگرچہ وہ آج نہیں آئے بلکہ ڈی جی نیب راولپنڈی پیش ہوئے اس کمیٹی میں اور یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ اگلے جو اجلاس ہوگا 22 تاریخ کو اس میں چیئرمین نیب آئیں گے اور وضاحت پیش کریں گے۔ لیکن اس دوران جو کمیٹی کے 2 ارکان تھے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، نوید قمر صاحب اور شگفتہ جمانی صاحبہ، وہ کوئٹ کر گئے، گویا کہ استعفیٰ دے گئے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح چیئرمین نیب کو بلائیں گے کمیٹیوں میں تو ادارے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے اور اس سے اس کی جو اتھارٹی ہے وہ کمپرومائز ہوگی۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ذکر ہوگا نواز شریف صاحب کا۔ آج کے دن انہوں نے پھر بیان بازی تو کی ہے لیکن خلائی مخلوق یا کسی اور کے خلاف نہیں بلکہ اپنے جو مین ان کے مخالف ہیں، بڑے مخالف عمران خان صاحب تحریک انصاف، اور آج کے دن انہوں نے کہا کہ کچھ اور راز بھی ان کے پاس ہیں اور وہ ہیں 2014 کے دھرنے کے حوالے سے۔ اب وہ وقت کب آئے گا اور وہ کون سے ایسے راز ہیں جو بتانا چاہ رہے ہیں، اس پہ بھی ایک چھوٹی سی ڈسکشن ہوگی۔ اس سے آگے چلیں گے اور بات کریں گے فاٹا اصلاحات کی۔ 2015 میں بننے والی پارلیمانی کمیٹی نے تو بڑا عرصہ پہلے اپنی سفارشات دے دی تھیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پارلیمان کے جس کے پاس ہارڈلی کو 2 ہفتے باقی رہ گئے ہیں، کیا 30ویں ترمیم کی شکل میں کوئی ایک نیا سرپرائز دینے جا رہی ہے اور فاٹا اصلاحات جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مین سٹریمنگ کی جا رہی ہے اسے خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا جا رہا ہے، کیا ایسا ممکن ہوگا کہ نہیں، یہ بھی ہماری ایک آج گفتگو کا حصہ رہے گا۔ اور آخر پہ افغانستان کے نئے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پہ تھے، کل ایک بڑا اہم اجلاس ہوا ہے اور ایک نئی شروعات کی جا رہی ہیں امن عمل کی۔ کیا یہ کل وعدے کیے گئے تھے وہ ایفا بھی ہو پائیں گے کہ نہیں، دیکھیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ پروگرام میں پھر خوش آمدید۔ عارفہ میں آپ کی طرف پہلے آؤں گا۔ آج آپ نے میرے خیال میں جو اعلامیہ جاری ہوئی ہے نیب کو، اسے پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا۔ ایک ہے ایگریشن بھی ہے، تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ اگر آپ مجھے دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو چیئرمین نیب نے بڑا واضح جواب دیا کہ دباؤ میں نہیں آئیں گے، اور یہ بھی تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید وہ پارلیمانی کمیٹی میں پیش نہ ہوں، نہ کوئی وضاحت دے، اور جو ان سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ استعفیٰ دے دیں یا معافی مانگ لیں، میرے خیال میں آج انہوں نے کمٹمنٹ دے دی ہے کہ وہ آئیں گے 22 تاریخ اور وضاحت بھی دیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو پروسیس چل رہا ہے یہ رکے گا نہیں، بلکہ رادر یہ کہ 10 ماہ کی ایک ٹائم فریم مقرر کر دیا ہے کہ جو بھی انکوائریز چل رہی ہیں وہ بیوروکریٹس کے خلاف ہیں یا سیاستدانوں کے خلاف 10 ماہ کے اندر مکمل کر دی جائیں گی۔ تو ایک تو یہ بتائے گا کہ یہ پارلیمان میں بلانے کا مقصد کیا تھا۔ ایک پروسیجر ہے کہ اگر آپ ان پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں تو ایک فورم ہے سپریم جوڈیشل کونسل جہاں پہ ایک ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے، آپ نے وہ راستہ اپنانے کے بجائے یہ راستہ کیوں اختیار کیا؟ کیونکہ اس وقت یہاں صرف سیاست ہو رہی ہے اور دونوں طرف سے ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ جو آج سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے نیب کا جس کے اندر آخری پیراگراف ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے، اس سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ نیب بھی کس حد تک پولیٹیسائز ہو گئی ہے کہ ایک ادارے کو اس طرح ایک فارمر پرائم منسٹر کی یا کرنٹ پرائم منسٹر کے بھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کا جواب دینا ضروری سمجھا گیا۔ اگر وہ اپنا کام کر رہے ہوتے، نان کانٹروورشلی کر رہے ہوتے اور ان کے اوپر کوئی پریشر کسی قسم کا نہ ہوتا تو ان کو جواب دینے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی، بٹ وہ بھی پولیٹیسائز ہو چکے ہیں۔ اور نیب بھی اس وقت کا جو زیادہ تر فوکس ہے میرے خیال میں، کام بھی وہ کر رہے ہیں مگر وہ میڈیا کے اندر جو پرسیپشن ہے اور جو میڈیا ٹرائلز ہو رہے ہیں اس کے اوپر رہتا ہے۔ تو دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ دونوں طرف سے ہے کہ ہم جب بھی نیب کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ جی قمر زمان
चौधरी के नीचे वो कितनी इनएक्टिव हो गई थी, अब जब से जस्टिस जावेद इकबाल आए हैं तो वो एक्टिव हो गई है। तो हमारे यहाँ इदारे जो हैं वो कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं एक इंसान पे कि हेड तब्दील होता है तो सारा इदारा तब्दील हो जाता है, उसका सारा वर्किंग उसकी तब्दील हो जाती है। तो और इसको ठीक करने की बजाय हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो इसमें PMLN इन्वॉल्व है, उसका भी यही फोकस है कि अगर उनको इस वक्त कोई शिकायत है नैब के साथ तो वो बिल्कुल इसके बारे में नहीं सोचे कि इसको हमने रिफॉर्म इस सिस्टम को कैसे करना है या इंस्टीट्यूशन को कैसे करना है। खाकान अब्बासी साहब पार्लियामेंट में आते हैं, रौला डालते हैं, नैब ने ये कर दिया वो कर दिया, मियाँ साहब रोज लगे हुए हैं, उसके बाद अच्छा जी हम बुला लेंगे उनको। भाई क्यों आप हेड को बुला रहे हैं? आप देखें कि मसला क्या है, आपका काम लेजिस्लेट करना है, सिस्टम को रिफॉर्म करना है, आप वो करें, वो तो नहीं हो रहा। लेकिन आरफा एक जो चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने रहनुमाओं के बारे में, जब पार्लियामान जो है वो इतनी सेंसिटिव है कि मियाँ साहब के ख़िलाफ़ एक एलिगेशन आया उनकी नज़र में, उस पर तकारीर भी हुई पार्लियामेंट के अंदर, उस पर चेयरमैन नैब से कहा कि माफ़ी मांगो, इस्तीफ़ा दे दो, घर चले जाओ, पार्लिमानी कमेटी में बुलाया जा रहा है। उससे आगे भी कहा जा रहा है कि हम अपने कानूनी मशूरों से मुशावरत कर रहे हैं कि और क्या किया जा सकता है। आम आदमी के मुतालिक भी तो ऐसी सोच होनी चाहिए ना। बुनियादी तौर पे जो लोग नैब पे कितने लोग हैं जो मेरे ख्याल में जिनके खिलाफ कोई सीरियस एलिगेशंस नहीं होंगे बट वो भुगत रहे हैं उसे, और फिर साथ में जो नवीद कमर साहब ने, शफकत जमानी साहब ने एक स्टांस लिया है कि नैब के चेयरमैन को यहाँ बुलाने से आप उसकी अथॉरिटी को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर वो चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट में पेश हो तो आपको कोई गिला नहीं है, वहाँ पे आपको लगता है कि ठीक है, बट पार्लियामान बुलाए, मतलब आप खुद ही नहीं चाह रहे कि पार्लियामान को एम्पावर किया जाए, तो फिर और कौन करेगा? शराई साहब सभी सियासत कर रहे हैं ना कि इस वक्त PMLN को देखें, वो नैब के खिलाफ उनका जो सारा एजेंडा है वो तभी से शुरू हुआ है ना जब पंजाब में या नवाज शरीफ साहब के पीछे नैब एक्टिव हुई है। जब ये सिंध में लगे हुए थे तब तो इनको कोई एतराज नहीं था, कोई इशू नहीं था, और तब ये कहते थे बहुत अच्छा हो रहा है। नैब एक्टिव क्या हुई पंजाब के अंदर के पहले पूरी ब्यूरोक्रेसी स्ट्राइक पे उसको उन्होंने भेजने की कोशिश पंजाब असेंबली में करारदादें पेश हो रही हैं। सो अब भी वो यही है, अब वो कब से लगे हुए थे नैब के पीछे, फाइनली उनके हाथ में एक ऐसी चीज आ गई, वो जो 4.9 बिलियन मेरे ख्याल में अमाउंट था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग की बात की कि वो गलती थी, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा फौरन कि अब हम अग्रेसिव या वो असॉल्ट पे कर सकते हैं नैब के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक वो कोई इन्वेस्टिगेट करें, कोई सॉलिड चीज़ लग रही है तो शोर जितना भी मचा सकते थे वो ज़्यादा नहीं कर सकते थे। बट यहाँ तो फौरन एक, क्योंकि क्लैरिफिकेशंस इंटरनेशनली आ गई थी तो उनको लगा कि हम ज़्यादा अग्रेसिवली खेल सकते हैं। और वही बात है कि हर कोई इतना पोलिटिसाइज हुआ है, PPP भी यही कर रही है, ये वही नैब थी जब ये सिंध में एक्टिविटी कर रही थी तो उसको खत्म करने पे कहते थे ज्यादती है और ये है वो है। आज नैब के पीछे PPP खड़ी हुई है कि इस हद तक खड़ी हुई है कि वो कहते हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे। खौफ तो नहीं, डर तो नहीं है कि कोई और नाराज हो जाएंगे, लिहाजा हमें सपोर्ट करना चाहिए। बट वही बात है ना शिराजी साहब कि आप इंस्टीट्यूशंस को बनाने में या स्ट्रेंथन करने में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रही। सही, सारा जो फोकस होता है जो भी हुकूमत में आता है वो सिविल मिलिट्री टेंशन के अंदर उनका इतना वक्त गुजर जाता है जो भी हुकूमत में होता है कि वो इसके अलावा तो कोई चीज देखते नहीं है। और जो उनका पैरानोया हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि कांस्टेंट टेंशन होती है। पिछले PPP की हुकूमत देखें या ये हुकूमत देखें, हमने दोनों ये जो 10 साल हैं तकरीबन इस तरह गुजारे हैं कि अब हुकूमत जा रही है, अब हुकूमत जा रही है। सो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा जो पैरानोया है पॉलिटिकल पार्टीज का वो भी हमें समझ आता है कि अगर आपको हर वक्त ये खौफ होगा कि आपकी हुकूमत जा रही है तो आपने क्या कोई रिफॉर्म एजेंडा या वो पे काम करना है या आपने मुल्क को या उसके इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है, बल्कि सारा जो फोकस होता है वो इस चीज़ पे होता है कि एक इंस्टीट्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि वो हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल हो। तो इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे नैब पे क्या फैसला किया था कि हम दोनों मिल के अपोजिशन और हुकूमत इसका हेड चुनेंगे। ये नहीं कि ये अच्छा इंस्टीट्यूशन है या बुरा है, हमने इसको स्ट्रेंथन कैसे करना है कि ये ऑटोनमसली काम करे। बस सारा फोकस इस पे है कि जो ऊपर आदमी आए क्या वो हमारे कंट्रोल में बंदा स्टार्ट होना चाहिए।
بندہ ساڈا ہونا چاہیے. اس کے اندر بھی اب مصیبت ہوگی اور بندہ کسی اور دا آ گیا. اب وہ پی 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 بھی کیونکہ اس وقت کسی کی گڈ بکس میں رہنا چاہ رہی ہے تو وہ نہیں چاہ رہی کہ پی ایم ایل این کو کوئی فائدہ ہو یا نیب کو کسی قسم سے کوئی تنقید کی جائے. اور پی ایم ایل این کو اس وقت کیونکہ نیب سے تکلیف ہو رہی ہے تو اس لیے ان کو اس کا ہیڈ اچھا نہیں لگتا. بٹ آن اے سیریس نوٹ ان فیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ صرف اس سے ایک سنگل ایپیسوڈ کو آپ سائٹ پہ رکھیں جو 4.9 بلین کے حوالے سے میاں صاحب پہ ایک الزام آیا ہے جس کے حوالے سے تقریباً ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ شاید اس معاملے کو نیب نے مس ہینڈل کیا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں یہ ادارہ کام کر رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں وکٹمائزیشن کہیں ہو رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس ادارے کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ شیرازی صاحب دیکھیں یہ اب اس کو اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ میں پروو کر کے آپ کو دوں کہ اس کو سیاسی طور پہ استعمال تو میں نہیں کر سکتی, مگر آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ نیب کی بھی جو ایک کیا کہتے ہیں اسپرٹس ہوتے ہیں کہ کبھی وہ شروع ہوئے سندھ کے اندر تو لگتا تھا کہ مطلب کہ سندھ میں اتنی کرپشن ہے کہ وہ سنبھالی نہیں پا رہی اور صرف وہاں ہو رہی ہے. اس کے اوپر جب وہ پنجاب اور پی ایم ایل این کی طرف آئے تو اب لگتا ہے کہ ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ ادھر فوکس ہوئی ہے, یہاں بہت کرپشن ہے اور سڈنلی ڈسکور ہوئی ہے. تو اور جو دوسری بات ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ نیب کی جو بھی کارروائی ہے اس کی جو میڈیا کے اندر پروجیکشن ہے, ہمیشہ ہم یہاں یہ بات کرتے ہیں کہ جو بھی انویسٹیگیٹو ایجنسی ہوتی ہے اسپیشلی اگر وہ کام کر رہی ہے ہائی پروفائل کیسز پہ یا سیاستدانوں پہ, تو اس کا پہلا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خاموشی سے کام کریں, سارا ہم پہلے مواد اکٹھا کر لیں, جب سالڈ کیس بن جائے تب ہم اس کو پبلک کریں, کیونکہ ہائی پروفائل کیس میں اگر آپ پہلے سے پبلک کر دیں گے تو وہ پھر پریشر پڑ جاتا ہے, چیز کنٹروورشل ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں نیب ہو یا کوئی اور ادارہ ہو جو انویسٹیگیشن کرتا ہے وہ میڈیا ٹرائل پہلے شروع کرتا ہے اور اس کے بعد کہیں بات پہنچتی ہے, تو یہ اس سے بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں. دیکھیں نا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر یہ کمپلینٹ ویریفیکیشن تھی جو بالکل پہلا سٹیپ ہوتا ہے اس پہ پریس ریلیز ایشو کرنے کی آپ کو کیوں ضرورت ہے؟ یہ تو پھر ہم یہی کہیں گے نا کہ یہ میڈیا ٹرائل ہے یا آپ اپنی پروجیکشن کریں یا کوئی اور آبجیکٹیو ہے, یہ آپ اپنا کام نہیں کریں. اور یہ اے این ایف نے بھی کیا ہے ایفیڈرین کے کیس میں, اور آپ مطلب کتنے اگزامپلز ہیں کہ ہم سارا پروگرام اس پہ کر سکتے ہیں. صحیح, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد میاں صاحب 2014 کے دھرنے کے حوالے سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں, وہ کون سے راز ہیں, ان کا سینہ کب تک بھاری رہے گا, کب اسے ہلکا کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد اس چیز کو ڈسکس کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج میاں صاحب نے جب احتساب عدالت میں غیر رسمی گفتگو کی ہے میڈیا سے تو انہوں نے رازوں کی قسط نمبر 2 کا ٹریلر جاری کیا ہے اور کہا یہ ہے کہ وہ 2014 کے دھرنے کے پیچھے وہ کون تھے. اگرچہ کسی مخلوق کا نام تو نہیں لیا, لیکن یہ فرما رہے تھے کہ وہ تحریک انصاف کا دھرنا نہیں تھا بلکہ اس دھرنے کے پیچھے کچھ اور عناصر بھی تھے اور ان کا نام بھی لیں گے. زاہد صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ آج اظہر خان کیس کے اندر بھی جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ 2 ہفتے کا وقت ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے, اور آج جو ڈیولپمنٹ اہم ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ سابق آرمی چیف اسلم بیگ صاحب ایف آئی اے کی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے ہیں, اور اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے اسد درانی صاحب, جنرل اسد درانی, وہ بھی اس وقت پیش ہوئے ہیں اور وہ کئی گھنٹوں تک بیٹھے رہے اور سوالوں کے جواب دیے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں میاں صاحب کی, اب یہ فرسٹریشن ہے یا اگریشن ہے, کیا ہے سر؟ ساری جو ہے وہ افواہیں بھی پھیلی بھی تھی, بہت سارے جو ہے اس وقت بھی قیاس آرائی ہو رہی تھی کہ یہ دھرنے کے پیچھے کچھ اور ہے, اور ہو سکتا ہے اور ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو میاں صاحب کو خیال آنا چاہیے تھا کہ اگر ان کو واقعی جو ہے ان چیزوں کا سازش کا سامنا تھا کرنا پڑا تھا تو اس کو اس وقت وہ بیان کرتے. اب 4 سال یا 5 سال کے بعد جب یہ بیان کرتے ہیں تو اس کی نوعیت وہ نہیں رہتی ہے, چاہے اگر اس میں حقیقت کیوں نہ ہو. اصل بات یہ آتی ہے کہ یہ جو پورا اب جو ہے ایک طوفان کھڑا ہوا ہے, پینڈوراز باکس کھل گیا ہے, تو یہ تو یقینی طور پہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ سارے جو آپ کے جو اختلافات تھے, جو بھی تمام آپ کی شکایتیں تھیں وہ اب آ رہی ہیں.
مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو کچھ ہو رہا تھا، دھرنا تھا، چاہے اس کے پیچھے کون تھا یا کوئی نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پارلیمنٹ نے آپ کو بچایا تھا، اور اس پارلیمنٹ کے بعد جو ہے آپ بھول گئے تھے کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اب جو ہے آپ کو تمام وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کس کے کیا تھی. تو اب مسئلہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میاں صاحب کے جب وزیر اعظم تھے تو اگر یہ تمام چیزیں اس وقت طے کر لیتے تو آج صورتحال یہ نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اور جس میں نواز شریف صاحب خود ایک بہت بڑے ایکٹر رہے ہیں، جہاں پہ جو ہے اس قسم کی کانسپریسیز بھی ہوتی رہی ہیں. ایک جو ہے الیکشن میں ریگنگ بھی ہوتی رہی، جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا اظہر خان کیس میں، جس میں جو ہے اس میں باقاعدہ جو ہے پیسے تقسیم کیے گئے ISI کی طرف سے، لیکن اس کے سب سے بڑے بینیفیشری میاں صاحب تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی چیزیں ہوتی رہی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہے 2014 کے دھرنے میں بھی کچھ ایسے ہاتھ ہوں، لیکن اصل بات وہیں پہ ہو کے آتی ہے کہ اب ان تمام چیزوں کا ذکر کرنا 5 سال کے بعد جو ہے وہ میرے خیال بے معنی رہتی ہے. میاں صاحب کو اس وقت جو ہے تمام چیزوں، اور اصل بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو اسی وقت ختم کر سکتے ہیں جب آپ جمہوری اداروں کو جو ہے مضبوط کریں، لیکن میاں صاحب نے تو جمہوری اداروں کو سب کو جو ہے کمزور سے کمزور کرتے چلے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈان لیکس کی بات آئی تھی تو اس وقت تو انہوں نے جو ہے لوگوں کو ہٹایا بھی تھا، وزیروں کو بھی ہٹایا تھا، اور یہ بیانات بھی آئے تھے کہ جو ہے یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اب میاں صاحب کہتے ہیں کہ وہ ڈان لیکس صحیح ہے اور جو باتیں اس میں کی گئی تھی وہ صحیح ہیں. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگوں کے درمیان ایک خاصا ایک کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ میاں صاحب کون سی بات اس وقت صحیح کہہ رہے تھے یا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عارفہ آپ کی طرف ہوں گے، انفیکٹ یہی بات ہے، اس وقت اگر وہ ایک بات کر رہے تھے تو اس وقت تو آرمی چیف کو وہ اپنے گھر بھی بلا رہے تھے، بعد میں میڈیشن کے لیے بھی ان کو استعمال کیا، تو پھر یہ کس کی بات کر رہے ہیں، کس کا کہہ رہے ہیں کہ پیچھے. اور آج بھی سنا ہے کہ جو اجلاس ہوا ہے ان کی سماعت کے بعد بیٹھے پنجاب ہاؤس میں، اس میں بھی ان کو سنا ہے کہ سگے بھائی نے کہا کہ بھائی جان ذرا حالات رکھو، کتنے کم ہو زیادہ خراب نہ ہو جائے. میاں صاحب کی دیکھیں مجھے تو صرف کنفیوژن نظر آ رہی ہے. ایک دن وہ کہتے ہیں، یہ کب سے وہ بات کر رہے ہیں بائی دا وے، کہ میں دھرنے کے پیچھے جو لوگ تھے ان کا نام لے لوں گا. یہ کوئی انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کہا، بہت دفعے انہوں نے کہا ہے آج تک، مگر وہ وہاں پہنچے نہیں. کچھ دن پہلے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی جس پہ اتنا شور مچا ملک کے اندر، تو اس پہ ہم سب کا خیال تھا کہ اچھا سچ مچ اب وہ کانفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. مگر اس کے بعد پھر آج کی مجھے سٹیٹمنٹ سے لگتا ہے کہ جیسے میاں صاحب 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ انہوں نے پھر ہنٹ کیا کہ میں دھرنے کی بات کروں گا، اس کے پیچھے کون لوگ تھے، مگر باقی انہوں نے زیادہ تر تنقید کا نشانہ PTI کو بنایا، جو کہ ان کے بھائی بھی کر رہے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب مجھے تو ایٹ لیسٹ یہ سمجھ آیا کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب بیچارے ان کے ہاتھ ترلے کرتے رہے ہیں پیچھے، اور شہباز شریف بھی کرتے رہے ہوں گے آج سے پہلے بھی، وہ کام آ گئے ہیں، کچھ غصہ ٹھنڈا ہو گیا میاں صاحب کا، ہو گیا، اور ان کو احساس ہو گیا کہ شاید کام یہ ٹھیک نہیں تھا. اور یہ بھی آپ نوٹ کریں کہ وہ جو ایک پہلے جو ان کی پچھلی سٹیٹمنٹ بھی تھی جس میں بہت شور مچا، خاص کر انڈیا میں بہت شور مچا کیونکہ وہ ملیٹنسی سے ریلیٹڈ تھی، اب وہ ادھر سے ہٹ کے اب وہ فوج کا پالیٹکس کے اندر انٹرفیئرنس پہ بات کر رہے ہیں. سو یو نو دیر از دس کانسٹنٹ کنفیوژن کہ میاں صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے لڑائی کرنی ہے یا نہیں کرنی، یا صرف لڑائی کی دھمکی دینی ہے. کچھ کلیئر نہیں. انفیکٹ باقی کلیئرٹی کوئی بھی نہیں مل رہی ہے، نہ ہی ہمیں مل رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے کہ فاٹا کا ہوگا کیا، مین سٹریم ہوگا کہ نہیں، KPK کا حصہ بنے گا کہ نہیں، اور ایسے میں کہ جب 12-14 دن باقی رہ گئے اس پارلیمان کے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد اس کے اوپر انپٹ لیں گے عارفہ کا اور زاہد صاحب کا. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. فاٹا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوشش ہو رہی ہے کہ اسے قومی دھارے میں لایا جائے، اگرچہ اس کو قومی دھارے میں لانے کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 1976 میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بھی، نصیر اللہ بابر جس ملک کے وزیر داخلہ بھی رہے ہیں اور خیبر پختونخوا کے گورنر بھی رہے ہیں، ان کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی، لیکن اس کے بعد کو ہوا، ان کی حکومت ختم ہو گئی اور یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکا. لیکن موجودہ دور میں
دہشت گردی کے خلاف جو مہم ایک چل رہی ہے، جو جنگ چل رہی ہے، اس کو لے کے فاٹا کو قومی دھارے میں شامل کرنے کی اشد ضرورت محسوس کی گئی، اور جو نیشنل ایکشن پلان بنا ہے تمام جماعتوں کے کانسنسس سے، اس کے اندر بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ فاٹا کو قومی دھارے میں لایا جائے اگر یہ جنگ مکمل طور پہ جیتنی ہے اور اس علاقے سے ایکسٹریمزم کو ختم کرنا ہے۔ لیکن دیکھا جائے کہ جو 2015 میں ایک کمیٹی بنی تھی پارلیمانی سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں، اس کمیٹی نے وہاں کے لوگوں کی آراء بھی لی، وہاں کے نوٹیبلز کی بھی لی، وہاں کے ارکان پارلیمنٹ کی بھی لی، اور اگر دیکھا جائے اس کمیٹی کی رپورٹ کو تو 19 ارکان پارلیمنٹ نے خود ایک قرارداد پیش کی یہاں پہ پارلیمان میں، پھر وہاں کے جو ملکس ہیں، وہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہاں کے عام آدمی، سب نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ انہیں مرجر چاہیے، گویا کہ وہ چاہتے ہیں کہ KPK کے اندر ان کو شامل کر دیا جائے، اس صوبے کا حصہ بنا دیا جائے۔ اور انیشلی لگ یہ رہا تھا کہ نون لیگ حکومت بھی ایسا چاہ رہی ہے، لیکن آل آف اے سڈن ہوا یہ ہے کہ دو اتحادی محمود خان اچکزئی جو بلوچستان سندھ کے ہیں اور KPK سے مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ شاید اڑ گئے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، اور اب تک یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ اب میرے خیال میں کوئی 2 ہفتے باقی رہ گئے اس پارلیمان کے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آج یہ ڈرافٹ مکمل ہو جائے گا اور اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا منظوری کے لیے۔ آج کے دن تو یہ نہیں ہو سکا۔ عارفہ انفیکٹ آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کی امیدیں کیا ہیں، اور جو اریٹنٹس ہیں وہ دور ہو پائیں گے؟ امیدیں کیا ہے، ہم تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کی طرف سے پریشر آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ کر دیں گے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہی میاں صاحب جو ہمیں ہر وقت بتاتے رہتے ہیں کہ ان کو کتنی فکر ہے لوگوں کی اور ووٹ کو عزت دو، وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ فاٹا، ہاں وہاں تو وہ نہیں، وہ تو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے، ووٹ کی عزت تو بعد میں آتی ہے نا، بٹ بیسکلی ان ریفارمز کو ڈیلے کرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فاٹا کے لوگوں کو ووٹ نہیں دیا جائے گا۔ صحیح، یہ کتنی ایک بڑی انوملی ہے آج کل کے زمانے میں کہ ہمارے ملک کا ایک حصہ تھا جہاں کے لوگوں کو ہم نے جیسے آپ کہہ رہے ہیں قومی دھارے سے دور رکھا ہوا تھا، اور جب فاٹا ریفارم کی رپورٹ آئی اور اس کے اوپر سب کا کنسنسس تھا مور اور لیس، فور ونس سٹیک ہولڈرز جو تھے، فاٹا کے لوگ چاہ رہے ہیں، جو اس وقت پروٹیسٹ ہو رہی ہیں، ادھر سے بھی یہی پریشر آ رہا ہے کہ جو جس طرح کا آپ سلوک ہمارے ساتھ کرتے ہیں وہ اب ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ فوج بھی چاہ رہی ہے کہ یہ ہو، زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز بھی چاہ رہی ہیں، اور میاں صاحب کی پارٹی نے اس کو بلاک کیا اپنے 2 اتحادیوں کی وجہ سے، اور اتنی اب سچویشن خراب ہو چکی تھی کہ فائنلی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی، وہاں ہمیں معلوم ہے کہ ہم گیس کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا، معلوم تو ہمیں نہیں ہے ڈیمانڈ کہاں سے آئی اور کس وجہ سے آئی، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور میاں صاحب چلے گئے، وہ خاقان عباسی صاحب چلے گئے پارلیمنٹ، اور انہوں نے کہا ہم یہ کریں گے، تو اب یہ کیسے نہیں ہوگا؟ یہ تو اب میاں صاحب اور ان کے اتحادیوں پہ شاید بات نہ رہے نا کہ وہ فیصلہ کر سکے اس کے بارے میں۔ لیکن ظاہر صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کو جیتنے کے لیے فاٹا کا قومی دھارے میں شامل ہونا ایک بڑا ایک اہم نقطہ ہے، گویا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ایک پاکٹ رہے گی جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسٹریمسٹ رہیں گے اور پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے، کسی اور کے لیے پرابلم بنے رہیں گے۔ تو کتنا اہم سمجھتے ہیں سر اس نقطے کو؟ اور پھر اگین اگر اچکزئی صاحب اور مولانا صاحب جو سٹانس لے رہے ہیں، جو ان کا جو اعتراض ہے وہ کس حد تک ویلڈ ہے اور کس حد تک اس کو جائز مانا جا سکتا ہے؟ سر مئی کے شروع میں جو ہے یہ بل پاس ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے جو بھی ریفارمز ہوں گی وہ جلدی اس پہ کر دیا جائے گا، لیکن پھر معلوم ہوا کہ جو ہے مختلف میٹنگز ہوئی، ان کی اتحادیوں کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد تمام آل پارٹیز کی میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہی کہا گیا کہ جو ہے ابھی اتفاق رائے نہیں ہوا۔ اب پھر یہ ہمیں سنائی دے رہا ہے کہ 30 مئی تک جو ہے یہ بل پاس ہو جائے گا، اور یہاں تک بات آ رہی ہے کہ جو ہے آئندہ الیکشن میں فاٹا کو بھی KP میں نمائندگی ملے گی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اتنی جلدی یہ تمام چیزیں کس طرح ہو پائیں گی۔ ہونا چاہیے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پہلے اس پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو جاتا تو آج شاید ہم جو ہے بہتر پوزیشن میں ہوتے، لیکن یہی ایک چیلنج تو ہوگا کہ اگر آپ نے جو ہے نیا بل پاس کرتے ہیں جس میں انٹیگریشن کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے فاٹا کو KP میں، اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی آتی ہے کہ اس کو وہاں نمائندگی بھی ملے گی، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیٹوں کی ڈیلیمیٹیشن کس طرح سے ہوگی؟ یہ تمام جو ہیں میرا خیال یہ ہے کہ پھر سوال پیدا ہوں گے۔ اچھی بات ہے کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہکپس میں کہ ایک دفعہ کچھ بات لگتا ہے یہ کچھ آگے بڑھ رہی ہے، معلوم رک جاتا ہے، پھر آگے بڑھتی ہے، پھر رک جاتی ہے، تو یہ سلسلہ تو بہت دن تک جاری ہے۔ اگر یہ آج سے 6 مہینے پہلے جو سے پہلے بات آئی تھی کہ بل پاس ہوگا وہاں پہ، اگر اس وقت ہو جاتا تو آج نوبت یہاں تک کی نہیں آتی۔ اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف جو میاں صاحب ذرا اس بات پہ بھی غور کر لیں
کہ یہ تمام ریفارم جو ہیں جس کو جمہوری ریفارمز ہیں، یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ جو ہے وہ کسی کے اس میں کر رہے ہیں، یہ ایک جمہوری ریفارمز تھے، اور میاں صاحب جو جمہوریت کے علمبردار ہیں ان کو کم از کم اس وقت بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ووٹ کی عزت اگر دینی ہے تو سوچنا چاہیے، یقینی طور پہ یہ بھی جائز اور جمہوری ریفارمز ہیں۔ صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد اغوان نائب وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ، دوستی کا نیا سفر شروع کرنے کی امید، کیا یہ پوری ہو پائے گی کہ نہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوستی کا نیا سفر اور ایک نیا فورم وجود میں ہے، پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیرٹی، اور وعدے اور دعوے کیا کیے گئے ہیں؟ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی، وہ دہشت گرد جو مین سٹریم نہیں ہونا چاہتے، دونوں ملک مل کے کارروائی کریں گے اپنی سوائل پہ، ایک دوسرے کی سرزمین ایک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، مشترکہ نگرانی ہوگی اگر کوئی ایکشنز ہو رہے ہیں، اور لیزان آفیسرز کا جو ہے وہ تعیناتی کی جائے گی، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اب میڈیا میں کوئی سٹیٹمنٹس نہیں ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ زاہد صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ کی ایکسپرٹیز ہے افغانستان، پلان بڑا اچھا ہے سر، لیکن ڈویبل ہے اور کوئی بیچ میں ریٹرنٹس تو نہیں آ جائیں گے؟ اچھا ہاں، نہیں یہ اچھا ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں پیش رفت ہوئی ہے۔ اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ جس میں لگتا یہ ہے کہ کچھ حالات جو ہیں بہتر ہوئے ہیں، کمیونیکیشن لیول بڑھا ہے، اور جو آج جو اعلامیہ جو اس کے بات چیت کے بعد ہوا ہے اسلام آباد میں، تو وہ بہت خوش آئند ہے۔ اس وجہ سے خوش آئند ہے کہ اس میں واضح جو ہے ٹارگیٹس بنائے گئے ہیں، واضح طور پہ یہ بات کی کہ کوآپریشن کا ایریا کیا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں اسی طرح سے چیزیں تھوڑی بہت آگے بڑھ سکتی ہیں۔ یہ امید تو پوری طرح نہیں کی جا سکتی ہے کہ اس میٹنگ کے بعد یا اس فورم کے بعد جو ہے تمام حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پاکستان اور افغانستان میں جو ہے بہت سارے اور بھی مسئلے مسائل ہیں، کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں، لیکن پچھلے چند مہینوں سے لگتا یہ ہے کہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے کمیونیکیشن لیول بہتر ہوا ہے، ہمارے بھی کئی ڈیلیگیشن وہاں جا چکے ہیں، اور سب سے ایک اچھی بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اہداف مقرر کیے جا رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ افغانستان میں خاص طور پہ ایسی لابیز موجود ہیں جو کہ اس میں جو ہے بہت چیزوں کو رکاوٹ بھی ڈالنا چاہتی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی اس قسم کے لوگ موجود ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کو جو ہے اس ہرڈلز کو پورا عبور کیا جا سکتا ہے اگر ایک لحاظ سے ان چیزوں کو جو کہ یہاں پہ جس میٹنگ میں فیصلے ہوئے اس پہ عمل درآمد کیا جا سکے۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اور زیادہ چیزوں کو وہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارا ٹریڈ کا معاملہ ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ویسے بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ جو اس میں آج جو بیان جو آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے دہشت گرد جو بھی مین اسٹریم میں نہیں آتے ہیں دونوں طرف ان کے خلاف کارروائی ہوگی، تو ایک یہ انڈیا صاف ہے جو خاص طور پہ طالبان، افغان طالبان یہاں آپریٹ کر رہے ہیں یا ان کے کچھ رہنما یہاں پہ ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک لحاظ سے پیغام ضرور ہے کہ اب جو ہے وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئیں، ورنہ یہ اگر نہیں آتے ہیں تو پھر اس کے بعد پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اور پاکستان ان کے لیے کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک دباؤ جو ہے افغان طالبان پہ پڑے گا کہ وہ جو ہے کہ نیگوشیشن ٹیبل پہ آئیں، لیکن اس میں ایک اور بات بھی مسئلہ یہ آتا ہے کہ پھر بھی اور بھی چیزیں واضح کرنی پڑیں گی کہ اگر یہ بات چیت ہوتی ہے تو اس کے نکات کیا ہوں گے، اور بھی بہت سارے ایسی چیزیں جس کو کرنا پڑے گا۔ صرف پاکستان کے طرف سے یہ نہیں ممکن ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے سر، بہت شکریہ زاہد صاحب۔ یقینی طور پہ آپ فرما رہے تھے کہ ایک لمبا سفر ہے، صرف ایک فورم بنانے وعدے کرنے سے نہیں بلکہ اس پہ عمل درآمد، اور بڑا ایک طویل سفر ہے، مشکل سفر ہے۔ عارفہ آپ کا بھی شکریہ، زاہد صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ چاند نظر آ گیا۔ تمام ناظرین کو رمضان مبارک۔ کسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔